अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तरतीब से, जैसे पहली रकत में सूरह फलक तो दूसरी में सूरह नास। लेकिन अगर किसी ने इसकी तरतीब के खिलाफ भी कर लिया तो कोई गुनाह नहीं है, खासतौर पे जब भूले से हो जाए। तो अगर किसी ने भूले से पहली रकत में सूरह नास पढ़ ली है तो बेहतर तो ये है कि दूसरी में भी सूरह नास ही पढ़े। लेकिन अगर वो सूरह फलक भी पढ़ लेता है तो भी ठीक है। बेहतर ये है कि सूरह नास दोबारा रिपीट कर ले अगली रकत में। और अगर वितर की पहली रकत में सूरह फलक और दूसरे में सूरह नास पढ़ी तो तीसरी में सूरह नास पढ़ ले, दोबारा पढ़ ले, नहीं तो कुल हुवल्लाह पढ़ ले दोबारा। तो इसमें कोई इशू नहीं है, बेहतर है तरतीब से पढ़ें। अगर गलती से तरतीब आगे पीछे हो गई है तो भी कुछ नहीं होता इससे। अली अरशद साहब ने सियालकोट से पूछा है कि सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना भूल गए, सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना भूल जाएं तो क्या करें। जनाब अली अरशद साहब, सूरह फातिहा के बाद अगर आप फौरन रुकू में चले गए और आपको याद आया, रुकू में याद आया कि मैंने सूरत नहीं मिलाई है, तो आप रुकू से खड़े हो जाएं, सूरत मिलाएं, दोबारा रुकू करें और आखिर में सजदा सहव भी करें। और अगर रुकू में याद नहीं आया, सजदे तक पहुंच गए, आपको याद ही नहीं आया, तो अब क्या करना है आपने, फ़र्ज़ नमाज की अगर पहली 2 रकतों में आप सूरत भूले थे तो तीसरी रकत में आप सूरत मिला लें, सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाएं, ठीक है ना। तीसरी में नहीं याद आया, चौथी में मिला लें और आखिर में सजदा सहव भी करें। ये मसला है इसमें। और अगर बिल्कुल ही भूल गए आखिर तक और तहियात में आखिर में याद आया तो सिर्फ सजदा सहव से भी नमाज अदा हो जाएगी। और अगर सुन्नतों में ये काम हुआ है, यानी सुन्नत मुअक्कदा पढ़ रहे थे या ये कि नवाफिल पढ़ रहे थे, तो उसमें तो चूंकि हर रकत में सूरत मिलाना वाजिब है। फ़राइज़ में तो चलें पहली में नहीं मिली तो तीसरी में मिला ली, लेकिन सजदा सहव फिर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ भी यह है कि सुन्नतें अगर आप पढ़ रहे थे उसमें सूरत मिलाना भूल गए तो रुकू में याद आया तो खड़े होकर सूरत मिलाएं, दोबारा रुकू करें, सजदा सहव करें। रुकू में याद नहीं आया तो अब बस गई सूरत, अब आखिर में सिर्फ सजदा सहव कर लें, नमाज इंशाल्लाह हो जाएगी। नमाज की हर रकत में सूरह इखलास पढ़ना। फर्ज नमाज में हर रकत में सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। खलीफा शाह न्यूयॉर्क से पढ़ सकते हैं, नमाज हो जाएगी। हदीस में आता है एक सहाबी नमाज में बार बार सूरह इखलास पढ़ते थे। आपने उनको बुला के पूछा, उन्होंने कहा मुझे इससे मोहब्बत है, तो आपने उनको जन्नत की बशारत दी। तो अगर किसी को अकीदा तौहीद से मोहब्बत है, अल्लाह ताला की तौहीद है, इसमें इस नीयत से पढ़ता है तो इंशाल्लाह कोई हरज नहीं है। लेकिन नॉर्मली ये अमल नापसंदीदा है। साहबा ने शिकायत भी इसी वजह से की थी ना कि नबी का आम मामूल ये नहीं था। तो बेहतर यही है कि एक रकत में कोई सूरत पढ़ें, दूसरी में दूसरी पढ़ें, तीसरी में सुन्नतें पढ़ रहे हैं तो तीसरी में कोई और सूरत, बेहतर यही है। कभी कभार अगर हो जाए तो कोई हरज नहीं है। नमाज में सूरतें पढ़ने की क्या तरतीब है? नमाज में सूरत पढ़ने की तरतीब बता दें, किस तरतीब से सूरतें पढ़नी चाहिए। अहलिया साजिद इंडिया से। देखें, नमाज में सूरतें उसी तरतीब से पढ़नी चाहिए जिस तरतीब से कुरान मजीद में लिखी हुई हैं। जो सूरत पहले लिखी हुई है वो पहली सूरत में, जो बाद में लिखी हुई है वो बाद में। जैसे आप पहले रकत में आप कुल हुवल्लाह पढ़ लें और दूसरी में अलम तरा पढ़ लें तो ये बेहतर नहीं है, कराहत है इसमें, मकरूह है, नापसंदीदा है। नमाज बहरहाल हो जाएगी और कोई कबीरा गुनाह भी नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है कि कुछ सब गुनाहगार होंगे। बेहतर ये है कि जो मुसहफ़ उस्मानी में जिस तरतीब से कुरान लिखा हुआ है तो सूरतें भी उसी तरतीब से पढ़नी चाहिए। हाँ, पहली में अलम तरा पढ़ ली, दूसरी में कुल हुवल्लाह, तो ये ठीक है। लेकिन ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। अगर किसी ने गलती से ऐसा कर लिया कि पहले बाद वाली फिर पहले वाली तो भी ठीक है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। असर से पहले नफिल नमाज का हुक्म। आयशा साहिबा न्यूयॉर्क से पूछती हैं, असर से पहले नफिल नमाज पढ़ सकते हैं? पहले जितनी चाहे पढ़े, बाद में नहीं पढ़ सकते। असर की नमाज के बाद नफिल पढ़ना जायज़ नहीं है। हाँ, क़ज़ा उम्री पढ़ सकते हैं, ये कोई और क़ज़ा नमाज हो जाए तो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन नवाफिल असर के बाद नहीं पढ़ सकते, पहले जितने चाहे पढ़े। नमाज में आंख बंद करना जायज़ है? क्या नमाज में आंख बंद कर सकते हैं और कितनी देर तक? आबिद खान सऊदी अरब से। नमाज में आंख बंद करना मकरूह है, नापसंदीदा है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आंखें खोल के नमाज पढ़ते थे। तो इसलिए बेहतर यही है कि नमाज में आंख खोल के नमाज पढ़ें आप। अंधेरे में नमाज पढ़ने का हुक्म। अंधेरे में नमाज पढ़ना ममनू है या नहीं? उस्मान गनी आइलैंड से। कोई ममनू नहीं है, पढ़ सकते हैं। किसी ने अमानत दी और डाकू ने लूट ली तो लौटाने का क्या हुक्म है? एक दोस्त ने मुझे कुछ रकम कहीं पहुंचाने के लिए दी, एयरपोर्ट से घर जाते हुए मुझे लूट लिया गया। कराची किससे लग रहा है, लेकिन ये है तो सऊदी अरब के। सऊदी अरब में नहीं हुआ होगा, ये आपके साथ कराची में हुआ होगा। खैर, अब इस रकम को लौटाने के बारे में क्या हुक्म है और बेहतर क्या है? जजील अहमद सिद्दीकी सऊदी अरब से। जजील अहमद साहब, अगर आपको किसी ने अमानत दी थी और वाकई डाकुओं ने ही लूटी है तो फिर आप पर वो अमानत लौटाना लाजिम नहीं है। किसी के पास भी जब अमानत रखवाई जाए ना तो इसके अपने किसी कसूर के बगैर अगर वो जाया हो जाए तो फिर इस पर लौटाना वाजिब नहीं है। हाँ, इस तरह से इसने वो अमानत रखी कि जाया होने का खतरा था, मिसाल के तौर पर लॉकर के बगैर बाहर ही डाल दी उसने और खतरा है कि चोर ले जाएगा, तो फिर इसका मतलब फिर ये जिम्मेदार होगा क्योंकि इसने कोताही की है। इसने अगर अपनी तरफ से कोताही नहीं की और डाकुओं ने लूट लिए तो फिर इस पर लौटाना लाजिम नहीं है। अब अगर आप वो पैसे यूं 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 करते हुए जा रहे थे, डाकुओं को दावत दे रहे थे, तो फिर तो आप कसूरवार होंगे, आप पर लौटाना लाजिम होगा। लेकिन आपने बैग में रखे थे, जेब में रखे थे, जहां भी सेफ जगह पे रखे थे, फिर डाकुओं ने लूट ली तो अब आप पर लौटाना कुछ भी लाजिम नहीं है। रास्ते में चलते हुए दुरूद पढ़ना क्या माना है? दुरूद शरीफ रास्ते में चलते हुए पढ़ने से बाज़ उलमा मना करते हैं, इसकी क्या हकीकत है? मैरिज ताज अली, छोटा लिखा हुआ, ताज अली पेशावर से। नहीं जी, नाजायज नहीं है, बाइस सआदत है। चलते हुए
ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ درود شریف پڑھ لیں تو بالکل جائز ہے, پورا پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ. ٹوپی کی جگہ کیپ لگا سکتے ہیں, اگر کبھی کبھی کوئی ٹوپی کے بدلے کیپ لگا لے تو کیا اس سے سنت ادا ہو جائے گی؟ عادل صاحب کشمیر سے. سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا سنت ہے, کیپ اگر آپ نے اس کا رخ پیچھے کر دیا اس کے جو شیڈ ہے تو بھی سنت پوری انشاءاللہ ہو جائے گی. بہتر یہ ہے کہ ٹوپی پراپر جو نمازی لوگ استعمال کرتے ہیں وہ والی کیا کریں. کبوتر پالنے کا مشغلہ کیسا ہے؟ کبوتر پالنا اڑانا ثواب ہے یا نہیں؟ عامر مرزا, اڑانا تو بالکل بھی ثواب نہیں ہے, بلکہ بعض فقہا نے تو اس کو ناجائز لکھا ہے. وجہ اس کی یہ کہ جب آپ کبوتر پالتے ہو اور اڑاتے ہو تو چھتوں پہ چڑھتے ہو, لوگ گھروں میں عورتوں پہ نظر پڑتی ہے, سارا محلہ پریشان ہوتا ہے, پھر سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں بالکل عجیب سے اسٹائل میں. تو ہم نے دیکھا ہے کبوتر بالوں کو کس طرح سے عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یا تو آپ گاؤں دیہاتوں میں کہیں جہاں آبادی نہیں ہو, جنگلوں میں, وہاں جا کے پال رہے ہیں. تو اس لیے اڑانا جو ہے نا یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے, مکروہ سخت ناپسندیدہ کام ہے. چھتوں پہ چڑھنا پڑتا ہے, اس کے لیے بے پردگی کا خطرہ, بد نظری کا خطرہ ہوتا ہے, اور وقار کے بھی خلاف ہے انسان کے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خامخواہ کی قربانی دلوائی جاتی کہ 5 دفعہ تم نے الٹے لٹکنا ہے تاکہ پتہ چل جائے تمہارا اللہ سے کیا ہے ریلیشن ہے. تو یہ بھی تو قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لوگ دلوا رہے ہوتے ہیں. فوج میں نا جب ہم جو این سی سی کی ٹریننگ کی ہے نا کالج میں, تو وہ فوجی صوبیدار ہمیں ٹریننگ دیتے تھے. تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں آفیسر ہوں, بعض دفعہ خامخواہ میں ڈنڈ پہ لو بیٹھ, چلو بھائی اب فوجیوں میں ہوتا ہے نا تاکہ آفس کے آرڈر کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اب ڈنڈ پیل رہے ہیں, ہمیں پتا تھا بھائی یہ ڈپس لگانے پڑیں گے آپ کو, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے جب کھڑے ہو کر دوبارہ لگاؤ. یہ سکھایا جاتا ہے فوجیوں کو قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے. تو اللہ میاں ایسے بھی کر سکتے تھے کہ بس الٹے لٹک جاؤ, ٹھیک ہے نا, 5 ٹائم. قربانی دلوائی ہے لیکن ایسے طریقے سے دلوائی ہے کہ اس میں ہمیں روحانی سکون ملے, اس میں ہمارا اللہ سے ریلیشن قائم ہو, اس میں ہمیں لطف اور مزہ آئے, ہماری دنیا بھی سدھر جائے اس سے. ہمیں حکم دیا سب سے پہلے فجر کی نماز رکھی تاکہ مسلمان صبح دیر سے اٹھنے والی قوم نہ بنے. اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے کہ پہلی نماز 11 بجے, دوسری نماز شام 3:30 بجے, 4-5 نمازیں ایسے کر دیتے. جہلم والی سرکار نے تو کر دی, فجر رکھی ہے اور ظہر کے بارے میں بولا ہے کہ عصر سے 20 منٹ پہلے آپ ظہر عصر پڑھ لیں اور غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ لیں. تو یہ عملی طور پر 2 نمازیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. 5 نمازوں کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام مصروفیات کو دوبارہ سے فارغ کر کے نماز کے لیے آنا. ظہر میں آپ سارے کام چھوڑ کے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عصر میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر مغرب میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عشاء میں الگ سے آتے ہو. یہ 5 دفعہ قربانی دلوائی جا رہی ہے. اگر اس طرح سے نمازیں اکٹھی کرنے کا اسلام میں حکم ہوتا تو 3 دفعہ قربانی ہوتی, 5 دفعہ قربانی نہیں ہوتی. دیکھو ہم ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں اور 4 فرض پڑھتے ہیں. ان سنتیں پڑھنے میں کوئی قربانی ہوتی ہے ہمیں؟ اس لیے کہ تو نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں نا. تو اگر ہم 4 فرض کے ساتھ 4 عصر بھی پڑھ لیں تو عصر کی قربانی تھوڑی ہے پھر یہ. تو 5 نمازوں کا مطلب ہی 5 ٹائم پہ آنا ہے. اس میں شاپنگ واپنگ ہی تو رکاوٹ بنتی ہے, اور آپ نے شاپنگ کے لیے کہہ دیا اہل حدیث. حالانکہ اہل حدیث یہ مانتے نہیں ہے, لیکن اس کی عادت ہے جہلم والی سرکار کی کہ کسی بھی مسلک میں کوئی بھی الٹا فتویٰ دے رہا ہوگا نا تو اس الٹے مولوی کو لا کے ہائی لائٹ کر کے مسلک کو بدنام کرنا. تو ایک اہل حدیث کا وہ چلایا کہ ایک اہل حدیث کہتے ہیں کہ میں جب 12:30 بجے شاپنگ کے لیے جاتا ہوں نا اپنی بیوی کو لے کے, تو 12:30 بجے ظہر کے ساتھ کیا پڑھ لیتا ہوں. یہ جہلم والی سرکار کا کلپ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 12:30 یا 12 بجے جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا تو ظہر کے ساتھ فوراً کیا پڑھ لیتا ہوں عصر. حالانکہ قرآن میں سورہ نور اللہ کیا کہتے ہیں, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تجارت اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی, بزنس ہی اللہ کی یاد. اور اللہ فرماتے ہیں مسجدوں میں ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ کہاں آگے پڑھنی ہوتی ہے, جماعت سے بھی اور اپنے ٹائم پہ بھی. اور اسی شاپنگ کو آپ نے ذریعہ بنا لیا 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا, اثر گول کر دیا آپ نے. یہ ہے تفقہ اور بصیرت, سمجھتے ہو. اور اس نماز کا اجر خراب کیا ہے جس کی سب سے زیادہ تاکید قرآن بیان کر رہا ہے. تو خیر, تو کیسا ریلیشن ہے, جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کیا کہتا ہے مسلمان اپنے مسلم ہونا ثابت کرنے کے لیے کہ میرا اللہ سے ریلیشن ہے. اللہ نے کہا کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی. اور یہ 5 ٹائم نماز کیوں رکھی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ وقت میں بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب بھی اس کائنات میں بڑی تبدیلی ہوگی تو سب سے پہلے میرے سامنے سجدہ کرو گے, اس کے بعد اپنے کاموں میں لگو گے. تبھی تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, نمازوں کو قائم کرو دلوک شمس, سورج ڈھلکنے کے وقت, الی غسق اللیل, اور راتوں کے اندھیروں میں. تو غسق اللیل میں 2 نمازیں آ گئیں, مغرب اور عشاء. یہ دونوں رات کی نمازیں ہیں, لیکن ان دونوں کے اوقات میں بڑا فرق ہوتا ہے. مغرب میں فل اندھیرا نہیں ہوتا لیکن روشنی بھی نہیں ہوتی, بہت زیادہ وقت میں تغیر ہو جاتا ہے. اور غسق جو ہے لیل جب انتہائی درجے کی ہوتی ہے تو وہ عشاء کا وقت جب بالکل کیا ہو جاتا ہے, اندھیرا. آگے اللہ کہتے ہیں وقرآن الفجر, اور پھر فجر کا وقت بالکل ڈفرینٹ ٹائم ہوتا ہے. مغرب کا وقت باقی اوقات سے بالکل مختلف ہے. سورج ڈھل گیا, غروب ہو گیا, لیکن ابھی روشنی ہے, اندھیرا شروع نہیں ہوا. پھر گھپ اندھیرا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ بڑا تغیر ہو رہا ہے زمین کے اندر. تغیر سمجھتے ہو, تبدیلی, چینجنگ, آسان لفظ استعمال کرنا چاہیے مجھے بھی. بڑی چینجنگ آ رہی ہے ٹائمنگ میں.
اور اس سے انسان کے جذبات میں اور احساسات میں بڑا فرق پڑتا ہے. ظہر کا تو فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ہے. ابھی دن طلوع ہونے والا ہے, پھر سورج ہوتے ہوتے جب ڈھلکتا ہے نا, بالکل بلندی پہ پہنچ کے تیز تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے, جس کو اللہ دلوک شمس کہہ رہے ہیں. دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا, بلندی پہ جا کے لڑکنا نیچے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ نے 2 نمازوں کا ذکر کر دیا, ظہر اور عصر. اس لیے کہ دلوک جو معتد بھی ہوتا ہے, گاڑی اردو پھر استعمال کر رہا ہوں, معتد بھی قابل ذکر دلوک, وہ ایک عصر میں ہوتا ہے, ایک ظہر میں ہوتا ہے. میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا عاقب سعید کو کہ 5 نمازیں اپنے ٹائم پر ہیں, اور یہ قرآن کی سائز سے ثابت ہے کہ نمازوں کے 5 ٹائم ہیں, 3 ٹائم کی نمازیں قرآن میں نہیں ہیں. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ دلوک شمس ہے نا, سورج کا ڈھلکنا, تو معتد بھی ڈھلکنا, قابل ذکر ڈھلکنا ایک ظہر کے وقت ہوتا ہے, ایک عصر کے وقت, کیونکہ عصر کے وقت 45 پہ آ جاتا ہے اور ظہر کے وقت بلندی پہ جا کے ڈھلکتا ہے. تو اس کے نیچے کے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اگر قرآن کا یہ مطلب ہے ڈھلکنے کے وقت, تو پھر تو ہر وقت سورج ڈھلک رہا ہے. سمجھ میں آیا پاگل کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے مجتہدین. یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 3 وقت ہیں نماز کے قرآن میں, ظہر ہے اور عشاء ہے اور فجر ہے. تو 3 وقت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظہر عصر ملا کے پڑھ لو اور مغرب عشاء ملا کے پڑھ لو. اصل میں 3 ٹائم ہے, یہ غلط ہے. دلوک شمس کا لفظ ہے قرآن میں, اور دلوک سے مطلق دلوک مراد ہے, اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. جو معتد بھی, دیکھو فرد کامل کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. پہلے میں یہ جنہوں نے اعتراض کیا نا اٹھ پٹانگ قسم کا, ان کے اعتراض کا جواب دوں. یہ کہتے ہیں ہر وقت, واقعی ہر وقت تو دلوک ہو رہا ہے, لیکن اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. ایسے تو 1 کروڑ نمازیں ہو جائیں گی. ابے سورج بلندی پہ جا کے جب تک پورا غروب نہیں ہوتا تو ہر سیکنڈ ڈھلک ہی رہا ہے نا, تو کیا ہر سیکنڈ میں نماز پڑھیں گے؟ ظاہر ہے قرآن وہ بات کرے گا جو انسانوں کے فہم کے مطابق ہوں گی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہ ڈھلکنا مراد ہے جو قابل ذکر ڈھلکنا ہو. تو قابل ذکر ڈھلکنا, جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں معتد بھی ڈھلکان, وہ جب ہے جب بلندی پہ جا کے پہلی دفعہ ڈھلکنا شروع ہو اور پھر 45 کے زاویے پہ آ جائے. اس سے زیادہ ڈھلکان والی نماز حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں چائے لے کر آؤ, آپ برف ڈال کے ٹھنڈی چائے لے آئے, میں کہوں گا یہ کیا لے آیا؟ آپ کہیں آپ نے بولا تھا گرم چائے لاؤ. میں بولوں گا جب میں نے چائے کا لفظ مطلق بولا ہے, اس کے ساتھ کوئی گرم یا ٹھنڈے کی قید نہیں لگائی, تو اس سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے. کامل فرد چائے کا کیا ہے؟ کامل درجے کی چائے کیا ہے؟ جو گرم ہوتی ہے, درمیانی درجے کا میٹھا ہوتا ہے اور مناسب سی پتی ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا چائے لے کر آؤ, آپ 6 چمچ زہر بنا کے نا پتیوں کے ڈال کے لے آئے, اور سب میں نے کہا یہ کیا لے کر آیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں چائے. میں کہا بھائی تو زہر بنا دی, تو آپ بولو آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا نارمل چائے, آپ نے تو چائے بولا تھا. تو چائے میں تو کوئی بھی چائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ چیزیں اصول فقہ میں پڑھی جاتی ہیں جو آج کل کے اسکالرز نے نہیں پڑھی, تبھی قرآن حدیث کا مطلب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل, یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے اور لغت کا بھی مسئلہ ہے. یہ قاعدہ ہے, ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ علی الاطلاق بغیر کسی قید کے بولا جائے گا تو فرد کامل مراد ہوتا ہے, اکمل نہیں. اکمل کا مطلب بہت اوپر کی زعفران والی چائے, نہ فرد کامل جو ناقص نہ ہو. زعفران والی چائے لے آؤ گے پھر بھی برا لگے گا. آپ بولو گے بھائی مفتی صاحب آپ نے چائے بولا تھا اور کہا تھا کہ فرد کامل مراد ہوتا ہے, تو میں اس میں زعفران ڈال کے لے آیا. اب میں پتہ نہیں زعفران پیوں نہیں پیوں یار, تو کیا کر کے لے آیا؟ میں تو کامل نہیں, میں تو اکمل. تو میں بولوں گا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو نارمل جو کامل ناقص نہ ہو, اکمل مراد نہیں ہوتا اس سے. سمجھتے ہو؟ تو یہ قاعدے قرآن و سنت پہ بھی جاری ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ میاں نے بھی تو کلام کیا ہے نا, نبی نے بھی تو کلام کیا ہے, تو نبی کے کلام میں بھی وہی لغت کے قاعدے چلیں گے جو عام قاعدے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب دیکھو جی, تو کیسی لگی ویڈیو آپ کو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں